بھارت غیر سمندر میں ایک اور فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے۔ بھارت جان لے اس بار جواب پہلے سے زیادہ شدید ہوگا۔ بھارت نے زمین، سمندر اور فضا میں جو کچھ کرنا ہے کر کے دیکھ لے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی سینئر صحافیوں سے گفتگو، کہا پاکستان اپنی سرحدوں اور عوام کی حفاظت کے لیے تیار ہے۔ ترجمان پاک افواج نے بتایا پاکستان نے امریکہ کو اپنی سرزمین سے افغانستان پر حملوں کی اجازت نہیں دی۔ ایسی خبریں افغانستان کا پروپیگنڈا ہیں۔ پاک افغان حالیہ کشیدگی پر پاکستان کا رد عمل بروقت اور تیز تھا۔ پاکستان کے رسپانس کے وہی نتائج نکلے جو ہم چاہتے تھے۔ دوحہ اور استنبول میں ایک نکاتی ایجنڈا افغانستان سے سرحد پار دہشت گردی کا خاتمہ تھا۔ افغانستان کی شرطیں معنی نہیں رکھتی، دہشت گردی کا خاتمہ اہم ہے۔ افغانستان کی عبوری حکومت کو عوام اور سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل نہیں۔ غزہ امن فوج کا فیصلہ حکومت اور پارلیمنٹ کرے گی۔ فوج سیاست میں نہیں الجھنا چاہتی، فوج کو سیاست سے دور رکھا جائے۔ آئین میں ترمیم حکومت اور پارلیمنٹ کا کام ہے۔ 27ویں ترمیم پر تجاویز مانگی تو سفارشات دیں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی سینئر صحافیوں سے گفتگو، کہا تیرا سمیت کے پی میں آپریشنز کامیابی سے جاری ہیں، پوسٹ کی فصل تلف کر رہی ہیں۔ آپریشن کی بات ہو تو سیاسی قوتیں آواز اٹھانا شروع کر دیتی ہیں۔ سیاسی جرائم پیشہ اور دہشت گرد گروپ ملک میں جرائم اور اسمگلنگ روکنے میں رکاوٹ ہیں۔ فتنہ خارج کے خلاف کارروائیوں میں رواں سال ہلاک دہشت گردوں میں سے 128 افغان باشندے تھے۔ سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ منتخب سیاستدان ریاست بناتے ہیں اور اداروں کو ریاست کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے۔ گورنر راج سے متعلق فیصلے کا اختیار حکومت کے پاس ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری 3 روزہ سرکاری دورے پر قطر پہنچ گئے۔ کنگ حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سینئر قطری حکام اور پاکستان کے سفیر نے استقبال کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کو گلدستہ پیش کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری عالمی سماجی ترقیاتی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ اپنے خطاب میں پاکستان کے سماجی ترقی اور جامع معاشی نمو کے اقدامات پر روشنی ڈالیں گے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کردار اور کمزور طبقوں کے تحفظ پر زور دیا جائے گا۔ دوحہ الائنس سوشل پروٹیکشن اینڈ جابس کمپیکٹ کے آغاز کے لیے اقدامات پیش کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیپلز پارٹی سے 27ویں ترمیم کی حمایت کی درخواست کر دی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے ایکس پر ملاقات کی تفصیلات شیئر کرنے لکھا، وزیر اعظم کی قیادت میں مسلم لیگ نون کا وفد صدر آصف علی زرداری اور مجھ سے ملنے آیا اور آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے پیپلز پارٹی کی حمایت مانگی۔ پیپلز پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس صدر مملکت کی دوحہ سے واپسی پر جمعرات کو طلب کیا گیا ہے، جس میں آئینی ترمیم سے متعلق حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ ترمیم میں NFC ایوارڈ میں صوبائی حصے کے تحفظ کو ختم کرنے کی تجویز شامل، تعلیم اور آبادی منصوبے کے اختیارات واپس وفاق کو دینے اور الیکشن کمیشن کی تعیناتیوں پر ڈیڈ لاک ختم کرنے کے لیے بھی تجاویز شامل ہیں۔ پیپلز پارٹی نے اپنے اراکین قومی اسمبلی کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کر دی۔ 5 نومبر کو اراکین قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت یقینی بنائیں۔ اجلاس میں نئی ترامیم سے متعلق بات ہوگی۔ پارلیمانی ذرائع کا کہنا ہے وزارت پارلیمان امور نے اجلاس سے متعلق نئی سمری وزیر اعظم کو بھجوا دی۔ 27ویں ترمیم کی منظوری پیپلز پارٹی ضروری، وفاقی حکومت نے مجوزہ 27ویں ترمیم کا مسودہ پیپلز پارٹی کے حوالے کر دیا۔ ایوان نیوز تفصیلات سامنے لے آیا۔ وفاقی حکومت نے آرٹیکل 160 اور شق 3A میں ترمیم کی تجویز دی ہے۔ اس کے ساتھ تعلیم اور آبادی سبجیکٹ 2 فیڈرل کرنے کی 18ویں ترمیم کے شیڈول 2 اور 3 میں ترمیم کی تجویز دی گئی ہے۔ آرٹیکل 213 میں چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی میں ترامیم کی تجویز بھی شامل ہے۔ وفاقی حکومت نے آرٹیکل 191A ختم کر کے نیا آرٹیکل شامل کرنے کی تجویز دی ہے۔ حکومت نئی قانون سازی میں آئینی عدالتوں کا قیام چاہتی ہے۔ حکومت کو آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے 224 ووٹ درکار۔ ایوان میں نون لیگ کے اراکین کی تعداد 125، پیپلز پارٹی کے پاس 74 اراکین ہیں۔ MKM اور دیگر اتحادیوں کو ملا کر 38 ووٹ ہوں گے، سب مل کر 237 کا نمبر بنے گا۔ نمبر گیم جیالوں کی مدد سے ہی اسٹرائنگ ہوگا۔
27वीं तो आ रही है, पास भी हो रही है। 27वीं तरमीम पाकिस्तान की बका और सलामती और कामयाबी के लिए पाकिस्तान में दो तरीके से हर काम होता है, या डंके की चोट पे होता है या चोट से होता है। 27वीं तरमीम आ रही है और पास भी हो रही है। पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए 27वीं तरमीम जरूरी है। पाकिस्तान में डंके की चोट पर काम होते हैं या चोट से होते हैं। सेनेटर फैसल बाबरा के प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू कहा, आसिफ जरदारी सियासी शतरंज के बड़े खिलाड़ी और बिलावल भुट्टो जमहूरियत के जामिन हैं। मेरी नज़र में बिलावल भुट्टो ने इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए ट्वीट किया और सब कुछ खोल कर रख दिया। 25 नवंबर को पीटीआई बदमाशी के मूड में इस्लामाबाद आएगी तो फिर पाबंदी लगेगी। गवर्नर राज भी लग सकता है। बातचीत से हटकर चलेंगे तो बानी पीटीआई और तन्हाई में चले जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी तकनीकी तौर पर बेगुनाह है, लेकिन मकबूलियत में पीछे रह गए। वो तन्हा पीटीआई को नहीं चला सकते। आज बिलावल साहब की ट्वीट थी, थोड़ी सी रोशनी डाली है। जो डिस्कशंस चल रही हैं, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, किसी हतमी मराइल में नहीं पहुंचा। उनका सीईसी का इजलास है, वो अपनी पार्टी के लोगों से डिस्कस करेंगे। बिल्कुल पार्लियामान का इस्तकाक है आईनी तरमीम करना। हम तमाम इत्तेहादियों के साथ इंगेज किए हुए हैं। आईनी तरमीम से मुतालिक कोई जल्दी नहीं, मुशावरत जारी है। पीपल्स पार्टी सीईसी इजलास में मामलात लेकर जाएगी। मामलात आगे बढ़ेंगे तो ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दी जाएगी। बैरिस्टर अकील कहते हैं, आईनी तरमीम के लिए मतलूबा नंबर पूरे हैं। मुसविदे को हतमी शक्ल दी गई तो अपोजिशन से भी बात करेंगे। वक्त के साथ आईनी तरमीम पार्लियामान का इस्तेहकाक है। एनएफसी फार्मूले में मजीद बेहतरी की जरूरत है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना था, आईनी तरमीम से पहले इसके खद्दोखाल पर बात करना मुनासिब नहीं। आइन में तब्दीली के लिए वफाकी हुकूमत को 2/3 अक्सरियत की जरूरत है। इसके लिए सियासी जमातें मिलकर बैठती हैं। सियासी इत्तेफाक राय के बाद ही आइन में तरमीम मुमकिन हो सकेगी। गजा की सूरत हाल पर इस्तांबुल में वज़ीर ख़ारजा का आला सतह इजलास, मुश्तरका एलामिया जारी। एलामी में कहा गया है, गजा का नज़्म व नस्क फ़लस्तीनियों के हाथ में दिया जाए। इसराइल फौरी तौर पर जंगबंदी की मुकम्मल पासदारी करे। इंसानी इमदाद की राह में हायल तमाम रुकावटें दूर की जाएं। फ़लस्तीनी अवाम का हक़ खुद इरादियत कौमी नुमाइंदगी तस्लीम के बगैर ख़ित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। कम अज़ कम 600 इमदादी ट्रक बिला रोक टोक गजा में दाखिल होने दिए जाएं। गजा में बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स के क़याम पर भी गौर किया जाएगा। पाकिस्तान ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए मौक़िफ़ की तौसीक़ की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा, फ़लस्तीन का दारुल-हुकूमत अल-कुद्स शरीफ होना चाहिए। मुशावरत इजलास में रहनुमाओं का गजा की तामीर नौ पर इत्तिफ़ाक़। With the United States, Pakistan continues to build a broad-based and balanced partnership. Our all-weather strategic partnership with China remains the anchor of regional peace and prosperity. With Saudi Arabia, our relations have entered a new era of mutual confidence and economic collaboration. पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी नई मरहले में दाखिल। अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमीरात से ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा, पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर उभर रहा है। अमेरिका से हालिया सिफारती रवाबित में दहशतगर्दी से निपटने में शराकतदारी पर जोर दिया गया। चीन के साथ सदाबहार स्ट्रैटेजिक शराकतदारी खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की ज़मानत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा, पाकिस्तान ने दुनिया भर में सिफारती कामयाबियाँ हासिल की जिनकी दुनिया मोतरफ है। सिफारतकारी का फ़न मेहनत और तजुर्बे से आता है। कराची में 4 रोज़ा पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का आगाज़। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब में सऊदी अरब के वज़ीर बराए ट्रांसपोर्ट एजाज़ी मेहमान थे। तकरीब में आमद पर नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर ने खिताब में कहा, तरक्की का सफ़र ना रुका जाता तो दुनिया की 7वीं बड़ी मईशत होती। पोर्ट कासिम समेत तमाम बंदरगाहों को जदीद बना रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया के लिए समंदरी ट्रेड रूट साबित होगा। एहसन इकबाल ने यादगारी डाक टिकट की रूनुमाई की और एक्सपो के मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। कहा, मुल्क की बहरी वसाइल से आगाही के लिए पाक बहरिया की जानिब से एक्सपो का इनेकाद काबिल तहसीन है।
نمائش میں 44 ملکوں کے وفود شریک ہیں۔ ایونٹ 6 نومبر تک جاری رہے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس کے شرکا کے اعزاز میں شائع، سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف اور 133 ممالک کے وفود کی شرکت۔ نعرے، شور شرابہ اور خاموش کی صدائیں، پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہنگامہ آرائی اور ہلڑ بازی کی نظر، لیگی اراکین کی تحریک انصاف پر چڑھائی۔ احسن رضا نے کہا اپوزیشن کا ایجنڈا اپنے لیڈر کو چھڑوانا ہے، یہ لوگ ملک سے مخلص نہیں تو استعفیٰ دیں اور گھر جائیں۔ طارق گل بولے اب پنجاب میں اور ایوان میں صرف شیر دھاڑے گا۔ تحریک انصاف کے اراکین نے چور چور کے نعرے لگائے تو حکومتی اراکین نے گھڑیاں لہرا دی۔ اسپیکر ملک احمد خان اراکین کو روکتے رہے، ٹوکتے رہے، ہاؤس ان آرڈر کی صدا لگاتے رہے، لیکن کسی نے ایک نہ سنی۔ ایوان مسئلہ بازار بنا تو اسپیکر کو اجلاس ملتوی کرنا پڑ گیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ہماری تقریباً 45 منٹ کی ملاقات جو ہے رہی ہاسپٹل میں، تو ہم نے انہی کے فارمولے کے اوپر ان سے جو ہے وہ بات چیت کی، اور وہ اب بھی اس پہ ہی قائم ہے۔ اعجاز چوہدری صاحب بھی اس پہ قائم ہے، باقی تینوں جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر ہی قائم ہیں۔ شاہ محمود قریشی سے ان کے ہی فارمولے پر بات ہوئی، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ جب بھی پی ٹی آئی کے لوگوں سے کوئی ملتا ہے تو حکومت کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں وہ تو نہیں چلے جائیں گے۔ ایسے ملاقاتوں سے پہلے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بھی اعتماد میں لینا ہوگا۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو، کہا پی ٹی آئی احتجاج پر جاتی ہے تو ورکرز اور پارٹی قائدین کا نقصان ہوگا۔ شیخ وقاص جیسے لوگوں کو کیا پتا کہ جیل کی سختیاں کیا ہوتی ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں انگیجمنٹ ہونی چاہیے تاکہ دونوں طرف نقصان نہ ہو۔ حکومت نے بانی کو جیل میں رکھا ہوا ہے، پی ٹی آئی بھی نہیں چاہتی وہ باہر آئیں۔ سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان سرحد پر دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ خیبر پختونخوا میں 2 کارروائیاں، بھارتی حمایت یافتہ 3 خارجی دہشت گرد جہنم واصل خارجی پاک افغان بارڈر پر دراندازی کی کوشش کر رہے تھے۔ ہلاک فارج میں افغان بارڈر پولیس اہلکار قاسم بھی شامل۔ ٹانک میں خفیہ اطلاع پر آپریشن کے دوران ایک خارجی ہلاک ہوا۔ ہلاک خارجی کی شناخت افغان شہری اکرام الدین اور ابو دجانہ کے نام سے ہوئی۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم کے پاس اتنا بھی اختیار نہیں کہ وہ ایک وزیر اعلیٰ کے جیل میں ملاقات کرا سکے، تو پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر کیا کرنا؟ ہم ان سے بات کریں گے جن کے پاس اختیارات ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی شفیع جان کہتے ہیں سہیل آفریدی ان لوگوں سے ہضم نہیں ہو رہا، صوبائی حکومت کے خلاف ہر پروپیگنڈا کا بھرپور جواب دیں گے۔ صوبے میں امن کے لیے 35 اراکین پر مشتمل پارلیمانی سیکیورٹی کمیٹی قائم کر دی ہے۔ عوام جلد مثبت نتائج دیکھیں گے۔ 3 ریٹنگ ایجنسیز نے ہمیں اپ گریڈ کیا ہے۔ اسٹاف لیول اگریمنٹ جو واشنگٹن میں اناؤنس ہوا، ہماری سمت درست ہے۔ چائنا ہے، یو ایس ہے، جی سی سی کنٹریز ہیں، انہوں نے مدد کی ہے ان ٹرمز آف فنڈ، ان ٹرمز آف ایڈ۔ تو جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں دے آر گوئنگ ٹو پلے اے ویری امپورٹنٹ رول۔ ہماری معیشت کی سمت درست ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدہ معاشی استحکام کی توثیق ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی دیگر وزراء اور چیئرمین ایف پی آر کے ساتھ پریس کانفرنس، کہا اخراجات بڑھا کر معاشی ترقی کی رفتار تیز نہیں کرنا چاہتے، معاشی ترقی کی شرح کو مستحکم انداز سے بڑھانا چاہتے ہیں۔ چیئرمین ایف پی آر راشد لنگریار کہتے ہیں 1700 ارب روپے کم انکم ٹیکس جمع ہو رہا ہے، جس میں بڑے شعبوں کا حصہ 1200 ارب روپے ہے۔ تمباکو پر ٹیکس میں چوری بہت زیادہ ہے، ریونیو شارٹ فال ضرور ہے لیکن منی بجٹ نہیں لائیں گے۔ ایئر کرافٹ انجینئرز کا احتجاج، ملک بھر میں قومی ایئر لائن کا فلائٹ آپریشن رک گیا۔ پی آئی اے کی بین الاقوامی پروازیں سب سے زیادہ متاثر ہوئیں۔ لاہور، مدینہ، کراچی روٹس پر پروازیں منسوخ۔ ذرائع کے مطابق پی آئی اے انتظامیہ اور ایئر کرافٹ انجینئرز کے درمیان تنازع شدت اختیار کر گیا۔ ایئر کرافٹ انجینئرز نے طیاروں کی کلیئرنس روک دی۔
سوسائٹی آف ایئر کرافٹ انجینئرز پاکستان کا کہنا ہے سی ای او کا رویہ ٹھیک ہونے تک کام نہیں کریں گے۔ ذرائع کے مطابق سی ای او پی آئی اے نے ایئر کرافٹ انجینئرز کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کر دی ہے۔ چیف ایچ آر آفیسر کو انجینئرز کے خلاف سخت ایکشن لینے کا حکم۔ پی آئی اے اس وقت ٹاپ آف دا لسٹ ہے، سب کے ریڈار پر ہے۔ اس کے اندر پاکستان کے جو ٹاپ گروپس ہیں وہ ان میں سے بہت سارے لوگ انٹرسٹڈ ہیں۔ یہ ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ایئر اینڈ سے پہلے اس کو ہم پرائیویٹائز کریں۔ پی آئی کی نجکاری آخری مراحل میں ہے۔ آنے والے دنوں میں نجکاری میں تیزی آئے گی۔ بجلی کے تقسیم کار کمپنیز کی نجکاری میں اثاثے اور پینشن سمیت دیگر کے ایشوز پر کام ہو رہا ہے۔ مشیر برائے نجکاری محمد علی کی نیوز کانفرنس۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا 1 سال میں گردشی قرضہ 700 ارب روپے کم کیا۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کا نقصان 193 ارب روپے کم کیا۔ حکومت اب بجلی کی خریداری سے نکل رہی ہے۔ پاکستان اور کینیڈا نے مضبوط اور پائیدار تعلقات کی تجدید کر دی۔ مشترکہ اعلامیہ جاری، دونوں ممالک کا کینیڈین کینولا کی پاکستان کو برآمدات میں سہولت فراہم کرنے پر اتفاق۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے بتایا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور کینیڈین وزیر خارجہ میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ فریقین کا غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ، تحفظ کے معاہدے پر مذاکرات کی تکمیل کا خیر مقدم۔ مذاکرات وزیر سرمایہ کاری قیصر احمد شیخ اور کینیڈین وزیر کی قیادت میں ہوئے۔ دونوں ملکوں کو توانائی کے تحفظ اور اہم معدنی وسائل کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ کراچی کی تباہالی پر ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کے خلاف ایک پیش فائر۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے پیپلز پارٹی کا مائنڈ سیٹ کراچی دشمنی پر مبنی ہے۔ گرین لائن مکمل نہیں کی، ریڈ لائن کا بیڑا غرق کر دیا۔ پیپلز پارٹی قبضہ سیاست کر رہی ہے۔ صوبائی حکومت اور قبضہ میں جتنی بھی رکاوٹیں ڈالیں ہم کام کریں گے۔ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار کہتے ہیں کراچی کا حال منجے دوڑوں سے بدتر ہے اور ای چالان کے نام پر شہریوں سے 10-10 ہزار روپے لیے جا رہے ہیں۔ صرف سڑکیں نہیں، لوگوں کے دل بھی ٹوٹ گئے ہیں۔ شہریوں پر ٹیکس لگا کر ذہنی اذیت دی جا رہی ہے۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا ردعمل، کہا چلان پر رونے والوں کو تکلیف چلان سے نہیں قانون کی عملداری سے۔ کراچی کا حلیہ بگاڑنے والے آج اپنا ماضی چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں۔ کراچی کے علاقے رام سوامی میں ڈمپر کی زد میں آ کر نوجوان جاں بحق، مشتل افراد نے ڈمپر کو آگ لگا دی۔ نوجوان کی شناخت نہیں ہو سکی، لاش اسپتال منتقل کر دی گئی۔ ملیر کھوکھرا پار ٹینکی سٹاپ پر نامعلوم گاڑی کی موٹر سائیکل کو ٹکر، حادثے میں موٹر سائیکل سوار جاں بحق شناخت نہیں ہو سکی۔ کراچی میں سب انسپیکٹر کو لوٹنے کی کوشش، ڈاکوں کو مہنگی پڑ گئی۔ مسلح ملزم زخمی حالت میں گرفتار۔ پولیس کے مطابق سب انسپیکٹر فیصل احمد کو فیڈرل بی ایریا بلاک 16 میں اے ٹی ایم سے رقم نکلواتے وقت مسلح ڈاکو نے لوٹنے کی کوشش کی۔ سب انسپیکٹر نے ملزم محمد ساجد کو گولی مار کر زخمی کر دیا۔ زخمی ڈاکو پہلے بھی متعدد وارداتوں میں گرفتار ہو چکا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی قائد اعظم یونیورسٹی آمد، پختون طلبہ کے ساتھ روایتی اتن ڈانس کیا۔ نوجوانوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا نوجوان پاکستان کا فخر ہے، پاکستان کی طاقت اس کی ثقافتی یکجہتی میں ہے۔ پختونوں کی ثقافت کا پوری دنیا میں منفرد مقام ہے۔ پختون طلبہ کی تقریب میں آ کر دلی خوشی ہوئی۔ ایسی تقریبات ایک دوسرے کو قریب لاتی ہیں، محبت اور بھائی چارے کو فروغ ملتا ہے۔ یہ چاؤمین فریش لگ رہی ہے، میں بھی چاؤمین کھاؤں گی، بریانی، اور میں اسپائسی فوڈ بہت پسند کرتی ہوں۔ کراچی آرٹس کونسل میں رنگا رنگ ورلڈ کلچر فیسٹیول جاری۔ فیسٹیول میں ملکی اور غیر ملکی فنکار شریک، مزیدار کھانوں کے اسٹال توجہ کا مرکز۔ غیر ملکی فنکارہ بھی پاکستانی کھانوں کی دیوانی ہو گئیں۔
سکھوں کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک کے جنم دن کی سہ روزہ تقریبات کا آغاز۔ سکھ یاتریوں کی بڑی تعداد ننکانہ صاحب پہنچ گئی۔ اندرون اور بیرون ممالک سے 30,000 کے قریب سکھ یاتری مرکزی تقریب میں شریک ہوں گے۔ بھارت سے 2,000 سے زائد سکھ یاتری واہگہ بارڈر کے راستے آج ننکانہ صاحب پہنچیں گے۔ استقبال کی تیاری مکمل کر لی گئی، سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات۔ نیا فارمیٹ، نیا میدان، نیا کپتان، آج سے ون ڈے سیریز میں ٹکرائیں گے جنوبی افریقہ اور پاکستان۔ ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی۔ فیصل آباد کا اقبال اسٹیڈیم 17 سال بعد انٹرنیشنل کرکٹ کی میزبانی کرے گا۔ شاہین آفریدی پہلی بار ون ڈے سیریز میں گرین شرٹس کی قیادت کریں گے۔ کہتے ہیں ہمارا کام ہے کرکٹ کھیلنا، کپتان بنانا یا ہٹانا بورڈ کا کام ہے۔ میری توجہ اس سیریز اور اپنی پرفارمنس پر ہے۔ کرکٹ ٹیم گیم ہے، کبھی اکیلے فیصلے نہیں کرتا۔ کم بیک جو ہوتا ہے وہ سم ٹائم ڈیبیو سے مشکل ہوتا ہے۔ لوگ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہ اچھا پرفارم کرے گا، اس چیز کا ایک اپنا پریشر بھی ہوتا ہے۔ اپنے اوپر بلیو ہونا بہت ضروری ہے۔ کم بیک کرنا ڈیبیو سے زیادہ مشکل ہے۔ لوگوں کی توقعات ہوتی ہیں آپ اچھا پرفارم کرو۔ فاسٹ بالر نسیم شاہ کہتے ہیں جواب ہمیشہ کارکردگی سے دینا چاہیے۔ کرکٹ تبدیل ہو چکی، گیند بازوں کو بلے بازوں سے ایک قدم آگے سوچنا پڑتا ہے۔